اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشن کے لیے اور یہی تعلیمات امت تک پہنچانے کے لیے آئے تھے کہ دنیا سے شرک کا خاتمہ کر کے توحید کی دعوت کو عام کیا جائے، توحید کا پیغام عام کیا جائے۔ الحمدللہ ہم سب کی، ہمارے اکابرین کی، سب کی بنیادی تعلیم اور تبلیغ کا بنیادی نقطہ یہی رہتا ہے کہ لوگوں آؤ لا الہ الا اللہ کو سمجھو، وہ رب جو حمد و ثنا کے قابل ہے۔ ساری زندگی ہم جس کا شکر ادا کرتے رہیں لیکن شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر کوئی ان کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ عبادتیں، یہ نمازیں، ان میں اسی وقت شوق اور خلوص پیدا ہوگا جب رب کی نعمتوں کا احساس ہوگا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر کہ ان نعمتوں کے وزن سے، ان کے بوجھ سے ہی ہم کو جھک جانا چاہیے، اور بے اختیار، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی زور کے، اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، سجدے میں گر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں ان میں فرمایا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اگر اپنے وجود میں ہی غور کر لو، اپنے جسم میں ہی غور کر لو، اپنی ذات میں غور کر لو تو یہی بہت ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے جو روح رکھی ہے، جو نظام رکھا ہے، جو اعضائے جسمانی رکھے ہیں، وہ انمول ہیں، وہ کوئی نہیں بنا سکتا، ان کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج اللہ کا حکم ہے کہ ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں سے، اس کی نعمتوں سے، دنیا کی چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ساری زندگی بھی اگر اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر شکر کی تعلیم دی ہے، شکر کا حکم دیا ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور جگہ جگہ فرمایا لعلکم تشکرون، اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے تو عقل دے دی ہے، راستہ دکھا دیا ہے، اب تم میں سے جو چاہے شکر گزار بن جائے، جو چاہے ناشکرہ بن جائے، ویسے ہی نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اللہ عز و جل نے انسانوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے پر شیطان نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا اور کہنا نہ ماننے پر، سجدہ نہ کرنے پر اس کو رجیم قرار دے دیا، راندہ درگاہ قرار دے دیا، مردود قرار دے دیا، تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور اتنا گمراہ کروں گا کہ تو ان میں سے شکر گزار لوگوں کو نہیں پائے گا، تجھے شکر گزار بندے نہیں ملیں گے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم نے شکر کرنا ہے۔ کتنی جگہ قرآن مجید میں لعلکم تشکرون اور شکر کا حکم دیا گیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اس کے مقابلے پہ شیطان کا بھی مشن، شیطان کا جو عزم ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، وقلیل من عبادی الشکور۔
اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہوں گے، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہوں گے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ناشکرے زیادہ ہوں گے۔ شیطان نے کہا تھا ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان آیات پر ذرا غور کیجئے گا، اللہ شکر کا حکم دے رہا ہے اور شیطان کہہ رہا ہے میں ناشکرے بنا کے چھوڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوں گے، یعنی جو شیطان کو پسپا کر دیں گے، شیطان کی نہیں مانیں گے، وہ بندے تھوڑے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے یا شیطان کے ارادوں کو کامیاب بنانا ہے؟ ہم شیطانی وسوسوں کے لیے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں کہ ہم یہ وسوسے ہم سے دور ہو جائیں، معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاثات فی العقد من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ سب آیات اور دعائیں ایسی ہیں کہ ان سے شیطان دور بھاگتا ہے اور ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ شکر گزاری یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر ہمارا اختیار ہے، جس پر ہمارا اختیار ہے، اور یہ شیطان کے ارادوں کو، شیطان کے عزائم کو ختم کر دینے والا۔ شیطان نے کہا تھا کہ شکر گزار بندے یا اللہ تجھے نہیں ملیں گے، تو نہیں پائے گا ان میں اکثر بندوں کو کہ وہ شکر گزار ہوں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے شکر گزار بن کر شیطان کے عزم کو خاک میں ملانا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس پر ہمارا اختیار ہے، جو ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ جتنا شکر گزار ہوگا اتنا ہی وہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی سازشوں سے محفوظ رہے گا۔ رب کا حکم ہے شکر کرو، شیطان نے کہا میں ان کو ناشکری پر لگاؤں گا۔ اب ہم جب شکر کریں گے تو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں گے اور شیطان کے عزائم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ شکر اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے دیگر نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمُ، جو بندہ شکر گزار ہوگا اس کی نعمتیں جو موجود ہیں وہ بھی باقی رہیں گی، اور جو نعمتیں نہیں ملی، جن کی طلب ہے، جن کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزار بندے بن کر رہو گے میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ عربی زبان میں شکر کا جو لغوی معنی ہے، جو لغت کی کتابوں میں ہے، جو قدیم عربی زبان میں اس کا مفہوم ہے، وہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص اپنی گائیں، اپنی اونٹنی، اپنی بکری کو زیادہ چارہ نہ کھلا سکتا ہو، مطلب کم چارہ کھائے لیکن دودھ زیادہ دے۔ آج بھی اعلیٰ نسل کی بکری اسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی جس کی خوراک کم ہو، دوسری بکریوں کی طرح زیادہ نہ کھائے لیکن دودھ اس کا زیادہ ملے تاکہ تاجر کی تجارت جو ہے وہ بڑھ سکے۔ تو عربی زبان میں اس عمل کو، دودھ زیادہ دینے کو، تھوڑے کھانے پر دودھ زیادہ دینے کو عربی زبان میں شکر کہا جاتا ہے۔ تو یہی لفظ جب انسانوں کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ جتنی بھی نعمتیں دے رہا ہے اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ اور یہ شکر صرف زبانی نہیں ہوتا، عملی طور پر بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ دوسروں کو دی جائیں۔ زبان سے شکر کا طریقہ بھی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ ہے، لازم ہے، ہر نماز میں پڑھنی ہے، خواہ وہ امام ہوں یا مقتدی ہوں، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، اکیلے پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، واضح حدیث ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ حتیٰ کہ جنازے میں بھی سورۃ فاتحہ، بہت سے لوگ جنازے میں بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، لیکن کہتے ہم کو ہیں کہ نہ فاتحہ نہ درود، کیا کہتے ہیں جی، وہ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ حالانکہ ہم تو الحمدللہ جنازے میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور درود ابراہیمی جو مسنون درود ہے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہم تمام نمازوں میں پڑھتے ہیں، چاہے بحیثیت مقتدی نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، جنازے میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور پھر جنازے میں درود جو پڑھتے ہیں وہ بھی مسنون پڑھتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین،
حمد کے کلمات سے شروع ہوتی ہے، تو ایک مومن شخص سوچ سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اپنی تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں، تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ جتنی دفعہ اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اتنی دفعہ ہی شکر ادا کیا۔ اور جو لوگ ویسے تو مقتدی نہیں پڑھتے سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے، وہ سمجھ لیں کہ کتنا کم شکر کر رہا ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد پھر 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم شکرانے نعمت کے احساس سے پڑھیں۔ مطلب ایک ایسا نہیں ہو کہ جلد بازی میں بس جلدی پڑھ رہے ہوں کہ جلدی پڑھیں اور جائیں، نہیں، باقاعدہ توجہ کے ساتھ، ہو سکے تو انتہائی ادب احترام کے ساتھ نظر نیچی کر کے ان کلمات کو معمولی نہ سمجھیں، صرف گنتی پوری کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ ہر جملے پر، ہر لفظ پر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، نعمتوں کو سوچتے جائیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے جائیے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اللہ تعالی ہماری دل کی حالت بھی اور ہماری ساری حالتیں کیسے درست فرماتا ہے۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی جس کو انہی کلمات کو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ کلمات سکھائے تھے کہ جب انہوں نے خادم طلب کیا تھا کہ یا رسول اللہ گھر کے کام کاج سے تھک جاتی ہوں بہت، آپ مجھے کوئی خادم دے دیں، کوئی خادمہ دے دیں، گھر میں کام کرنے والی کوئی دے دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایسی تسبیح سکھا دوں جو تم رات کو پڑھ لو تو خادم کی ضرورت نہیں۔ اس میں بھی شکر کے کلمات ہیں کہ انسان 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر رات کو بستر پر لیٹ کر پڑھے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں، جسمانی بھی، روحانی بھی، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ جو توجہ کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ عمل کرے گا وہ انشاءاللہ تعالی اس کے فوائد حاصل کر لے گا۔ کفار مکہ کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور اگر کشتی دریا میں بھنور میں پھنس جاتی اور ان کو اپنی موت آنکھوں سے نظر آنے لگتی تو وہ کہتے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، یا اللہ اگر تو ہمیں اس مشکل پریشانی سے نکال دے گا تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ ذرا سوچئے گا، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، یا اللہ یہ مصیبت، یہ پریشانی آ گئی ہے، موت ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، بس اب ڈوبے کہ اب ڈوبے، اگر تو ہمیں اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکال دے۔ عام حالات میں تو شرک کرتے تھے، حبل، العزیٰ، منات، کتنی دیوی دیوتیاں بنائے ہوئے تو ان کو پوجتے تھے، اللہ کو بھی خالق مالک بارش برسانے والا مانتے تھے، لیکن شرک کرتے تھے۔ ایسے موقع پہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے اور پھر کہتے تھے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، یا اللہ اس مشکل سے بس ہمیں نکال دے تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ فرعون اور فرعونی بھی یہی کہتے تھے، ان پر جب کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ جی آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، یعنی ایک پیغمبر کی بات نہیں مان رہے اور یہ بھی مانتے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بات نہیں مانیں گے۔ یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے والد کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا والد کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اگر والد اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے، اولاد کے لیے دعا کرے، بیٹیوں کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو ہم سب دعائیں لینا چاہتے ہیں اپنے بڑوں سے، تو پھر ہمیں ان کی فرما برداری بھی کرنی چاہیے۔ فرعون کا کیا طریقہ تھا کہ موسیٰ کی بات نہیں مان رہے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دعا کر دیں، اللہ نے ہم پر مختلف عذاب نازل کیے، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، مینڈک کا عذاب ہے، خون کا عذاب ہے، ٹڈیوں کا عذاب ہے، جوؤں کا عذاب ہے، کس کس طرح کے عذاب آ گئے، طوفان آ گیا، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ یہ عذاب دور کر دے تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ تو کیا نتیجہ نکلا اس بات کا کہ ہمیں کم از کم امت مسلمہ کہ ہم افراد ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب مشکل دور ہو جائے، مصیبت دور ہو جائے، پھر ہم کہیں کہ جی شکر گزار بندے بنیں گے۔ آج کیا ہوتا ہے، بہت سے گھرانوں میں
دین کا کام نہیں ہوتا، دینی ماحول نہیں ہوتا، توحید کا علم نہیں، نماز کی پابندی نہیں، بس نام مسلمانوں والے ہیں، موت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ گھر کا کوئی محبوب فرد، والدہ یا والد، بیوی یا شوہر، بیٹا یا بیٹی اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ لوگ جو موت کو بھلائے بیٹھے تھے، نہ جنازوں میں جاتے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ کوئی ذکر اذکار، نہ کوئی دین کی تعلیم، نہ قرآن کی تلاوت، نہ حدیث کا مطالعہ، تو ظاہر ہے موت کو بھولیں گے۔ اچانک جب رب العالمین کا حکم آتا ہے تو پورا گھر ہل کر رہ جاتا ہے اور پھر وہ دیندار بن جاتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں اس طرح سے ایسا ہوا کہ لوگ اللہ والے بن گئے۔ اچھی بات ہے، ہمیں دین کی طرف، رب کی طرف آنا چاہیے، لیکن ایسا وقت آنے سے پہلے کوئی حادثہ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آنے سے پہلے، ورنہ کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ لیکن انجیتنا من ہادی لنکونن من الشاکرین۔ شکر گزاری ہمیں ہر وقت ہمارے لیے یعنی ہونی چاہیے، ہر وقت، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور دعا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوں گے۔ ہم کہیں گے یا اللہ تو ہمیں ان کم بندوں میں ہی شامل کر لے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ وہ شکر جو ہم زبان سے بھی کریں، ہاتھ پاؤں سے بھی کریں، جس کے پاس جو نعمت ہو وہ اس کو آگے پہنچائے۔ علم کی نعمت ہے، علم آگے پہنچائے، مال کی نعمت ہے، مال آگے پہنچائے، اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی کی مدد کر سکتا ہے، مدد کرے۔ یہ سب شکر کے طریقے ہیں۔ شکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔